خالق کائنات نے ایک کیفیت وہ بھی رکھی ہے جو خواہشات نفسانی، 3 کیفیتیں جو انسان کو ممتاز کرتی ہیں فرشتوں سے بھی اور حیوانات سے بھی، کہ حیوانات میں غضب کی قوت ہے اور خواہشات ہیں، فرشتوں میں نہ غضب ہے نہ خواہشات ہیں، انسان ہے جس میں خواہشات بھی ہیں، غضب بھی ہے، اور خالق کائنات نے وہ ملکوتی پہلو، وہ اس کی اسپرچول سائیڈ آف ایگزسٹنس، اس کا وہ روحانی پہلو جو خالق کائنات نے اسی توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی صفت دوسری پہ غالب آتی ہے تو وہ اس طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، اگر حیوانی پہلو اس پہ غالب آتا ہے تو وہ حیوانات سے پھر بدتر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ملکوتی پہلو کو دبا دیا، اور اگر ملکوتی پہلو اس پر غالب آ جائے تو وہ افضل من الملائکہ، فرشتوں سے برتر ہوگا، اس لیے کہ فرشتوں کا تو اس میں کوئی کمال نہیں، اگر وہ حالت عبادت میں رہتے ہیں تو خالق کائنات نے تو ان کے اندر خواہش گناہ اور قوت غضب پیدا ہی نہیں کی، تو انسان کو یہ چیزیں ممتاز کرتی ہیں۔ مراقبہ اس لیے ہے چونکہ انسان کے اندر جیسے خواہش ملکوتی پہلو ہے اسی طرح سے اسی تناسب سے خواہش گناہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے پہلو میں خواہش گناہ کا پیدا ہونا، ارتکاب معصیت کی خواہش کا پیدا ہونا، یہ اس کے لیے قابل مذمت نہیں۔ جیسے لوگ شرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس چیز کی خواہش ہی نہیں، خواہش کا ہونا ایک نارمل انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ خواہش خالق کائنات نے پیدا کی۔ شرم آور بات وہاں ہے جب انسان خواہش کو عملی جامہ پہنائے، جی ہاں، انسان کو مشیت الہی پر نگاہ رکھنا چاہیے، اور مشیت نے جو اس کے لیے لائن ڈرا کر دی ہے اس کے اندر، ان حدود کے اندر اس کو خود کو پابند کرنا چاہیے۔ جب وہ اس خواہش کے ہوتے ہوئے کہ اس کی تمنائے بے تاب مچل رہی ہے ارتکاب گناہ کے لیے، لیکن وہ اپنے اوپر جبر کر کے، ضبط کر کے، مشیت الہی کے تقاضوں کو پورا کر کے، منشائے الہی کی تکمیل کے لیے، حصول رضائے رب کے لیے، قرب الہی کی منزل کو پانے کے لیے ایک خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار اور رسپانسبل بندہ خود کو قرار دے کے خود کو گناہ سے بچاتا ہے، تو یہ اس کو ملائکہ سے افضل کر دیتی ہے چیز۔